السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على عترته الطيبين والطاهرين والمعصومين المظلومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. ناظرین کرام اور محترم اور مکرم امام عصر علیہ السلام کے انصاروں میں آپ کا شمار ہو، پروردگار نے جو نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی، دنیا میں آنے کے بعد انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے انسان کے لیے جینے کے لیے مادیات، خورد و خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت جو بدن کے لیے ضروری ہے. اگر یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو تو بدن انسان کا سلامت نہیں رہے گا. بھوکا رہے، پیاسا رہے تو بدن ختم ہو جائے گا. اس لیے بدن کو سلامت رکھنے کے لیے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے بدن کی سلامتی کے لیے انسان کو کھانے پینے اور خورد و خوراک، خورد و نوش کی ضرورت ہے اور مختلف طعام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر طرح کا کھانا اور جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے اتاری ہے ان سب کا استعمال کریں بدن کے لیے، کھانے کے لیے. جتنی بھی کھانے کی چیزیں پروردگار نے بنائی ہے تو ان سب کا فائدہ انسان کے بدن کو ہوگا، اور جتنے بھی وٹامنس ہیں، جتنے بھی انرجی ہے پھلوں میں، میووں میں، سبزیوں میں، جتنے بھی طرح کی مختلف انواع اور متعدد طریقے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان اس سے مستفید ہو
تو ان سب کا فائدہ بدن میں جہاں جہاں بھی ضروری ہوگی، جو بدن کے لیے ضروریات کے لیے ہے، وہ سب اس کو حاصل ہوگا۔ تو یہ مادیات کی ضرورت انسان کے بدن کو پڑتی ہے، اور جس طریقے سے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے غذائیات کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کے اندر جو روح ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ایمان کی طاقت ضروری ہے، ایمان کی دولت ضروری ہے۔ اگر روح ضعیف ہے انسان کی تو ممکن ہے کہ بدن قوی ہو، لیکن وہ اپنے مقصد میں اور حوصلے میں ہمیشہ پیچھے رہے، کیونکہ اس کے اندر سستی، کاہلی اور اندر سے جو ایک ارادہ ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، قوت بخشتا ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اگر انسان کی روح قوی نہیں ہوگی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے میں اسے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ظاہری غذا کی بھی ضرورت ہے اور روح کو بھی قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روح کیسے قوی ہوتی ہے؟ عزیزان محترم، روح کی قوت انسان کو ایمان کی دولت سے ملتی ہے۔ روح کو مضبوطی اور روح کو تقویت اگر پہنچانا ہے تو یہ ظاہری غذا کے ذریعے سے نہیں، باطنی غذا کے ذریعے سے۔ اور وہ باطنی غذا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس وقت میں، دور حاضر میں، اگر انسان کو اپنی روح کو سب سے زیادہ قوی کرنا ہے اور مضبوط بنانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے، تو اس کا راستہ صرف اور صرف روئے زمین پر امام زمانہ علیہ السلام سے توسل ہے، امام عصر علیہ السلام کی یاد ہے، اور امام عصر علیہ السلام کے خیال، ان کی یادیں اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ اس سے انسان کی روح قوی ہوگی، اور ان راستے پر چلنا ہے جس سے امام عصر علیہ السلام راضی ہے، اور جو ان کا راستہ ہے، جو معصومین کا راستہ ہے، معصومین کی سیرت ہے۔ عزیزان محترم، وہ تمام چیزیں جو پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور اس راستے پر چلنا ہے ہمیں، تو ہماری ایمان کی قوت بڑھے گی، ہماری روح قوی ہوگی۔ عزیزان محترم، ورنہ آپ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آج ہمارے درمیان میں کتنے غریب ہیں؟ کیا ہم یاد کرتے ہیں امام کو، یا صرف ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو کس لیے؟ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے۔ گویا ہم نے ایک، اگر مثال، اگرچہ میری مثال شاید صحیح نہ ہو، تو ہم نے ایک سمجھ لیا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک وہ جگہ، ایک وہ دکان جہاں سے انسان اپنی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، خریدتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ایک اس طریقے کی چیز ہم نے امام عصر کو سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام کو یاد کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ امام انہیں اس وقت یاد آتے ہیں جب وہ کوئی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مشکل میں آواز نہ دی جائے، ضرور آواز دی جائے، اور صرف امام عصر علیہ السلام کو اور اہل بیت کو ہی آواز دی جائے، امام زمانہ علیہ السلام کو آواز دی جائے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا بھی ارشاد ہے کہ اگر تمہارے سر پر تلوار ایک دم لٹکنے لگے اور آخری وقت ہو، اضطراری صورت ہو، ایمرجنسی کی حالت ہو، تو تم میرے فرزند مہدی کو آواز دینا۔ ٹھیک ہے، جب مشکلات میں گرفتار ہو تب بھی آواز دو، لیکن صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہو تبھی امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں۔ نہیں، امام زمانہ علیہ السلام عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن ہماری کیا نیت ہے، ہماری کیا سوچ ہے؟ کیا ہم نے امام کو یہی سمجھا ہے بس کہ امام زمانہ ایک اسٹور روم ہے
کہ ہمیں جو چیز ہمیں ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، ہم جائیں ہاتھ بڑھائیں اور واسطہ دیں طرح طرح کا اور امام سے وہ چیزیں طلب کریں. نہیں، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی مرادیں تو چاہتے ہیں. بقول آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی کہ لوگ زیارت کے لیے تو آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، سب مومنین ایسے نہیں ہے، اس میں سے اکثر محبت امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو آتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اپنی مرادیں طلب کرنے کے لیے. صرف زری کے پاس پہنچا، بولا یہ چاہیے، وہ گھر اور دولت اور گاڑی اور یہ وہ فرزند مانگیے، ضرور مانگیے. پھر آیت اللہ العظمہ کہتے ہیں کہ یہ تم امام حسین کے لیے نہیں آئے ہو، یہ تم اپنے لیے آئے ہو، اپنے مقصد کے لیے آئے ہو، اپنے فائدے کے لیے آئے ہو، اس کا فائدہ تمہیں پلٹ رہا ہے. امام حسین کی زیارت صرف نہیں ہو گئی، یہ خالص زیارت نہیں ہو گئی. خالص زیارت اس وقت ہوگی کہ جب آپ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ سوچتے ہوئے کہ امام واجب الطاعہ مفترض الطاعہ، جس کا عہد و میثاق، جس کی اطاعت کا عہد و میثاق پروردگار نے ہم سے پیدا ہو دنیا میں آنے سے پہلے ہی لے لیا تھا. اس کا وعدہ، ان کی اطاعت کا پروردگار نے ہم سے پہلے لے لیا ہے، عہد و میثاق لیا ہے. یہ سوچتے ہوئے اور معرفت امام حسین رکھتے ہوئے کہ ایک امام ہے اور امام کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، اس کے اختیار کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہے، وہ کس منزل کا مالک ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ تمام اوصاف کو جانتے ہوئے امام حسین کی زیارت کے لیے آئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم امام کی یاد اور امام کی زیارت اور امام زمانہ علیہ السلام کی یاد اس طریقے سے کریں گے کہ صرف ہم امام سے محبت، دوسری غرض نہیں، تو اس وقت جو ہم امام سے نہیں مانگ رہے ہوں گے اور ہماری ضرورت میں ہوگی، امام اسے بھی پورا کریں گے، امام اسے بھی عنایت کریں گے، اسے بھی دیں گے. جو ہماری ضرورت میں ہے مگر ہم امام سے نہیں مانگ رہے ہیں، امام عطا کرتے ہیں. امام کا یہ شیوا رہا ہے. اجود الناس امام کو کہا جاتا ہے کہ جب روئے زمین پر امام ہو تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، اس سے بڑا دلوالا گشادہ قلب روئے زمین پر اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، اور اسی کے اختیار میں پوری کائنات دی ہے. زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، آسمان میں جتنے بھی نعمتیں برکتیں ہیں، سب امام کی بدولت ہے، اور سارے خزانے امام کے اختیار میں ہے. جب چاہے جسے دے دے. مانگے تو یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، اسے مانگ کر تو دیکھے کیوں نہیں ملتا، ملے گا، ضرور ملے گا. امام عصر علیہ السلام بھی اسی خانوادے کی ایک فرد ہے، پیغمبر اسلام کے فرزند ہے. آپ کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے. یوسف زہرا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب یوسف کا جناب یعقوب نے کتنا انتظار کیا، لیکن انتظار کرنے سے کبھی تھکے نہیں، کبھی مایوس نہیں ہوئے. اللہ کی رحمت سے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے. اور جناب یعقوب اپنے فرزند کو صرف اس لیے نہیں یاد کرتے تھے کہ میرا فرزند تھا، میرا فرزند تھا، میرا بیٹا تھا. جس کے پاس اتنے اور بیٹے رہے ہو تو غم کم ہو ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہے لیکن ان کا فرزند 10 بچوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، روئے پیٹے ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، پھر دھیرے دھیرے انسان فراموش کر دیتا ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے فرزند ہے. یہ تو جس کے کئی فرزند ہیں یہ اس کی بات ہے.
اسی طریقے سے حتیٰ کہ اگر ایک بیٹا ہو، ایک بچہ ہو، تو اس کو بھی صبر آ جاتا ہے. لیکن امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو یوسف زہرا کہا جاتا ہے، جناب زہرا کے یوسف. اس کی کئی وجہ علماء نے بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ جناب یعقوب جناب یوسف کا جو انتظار کر رہے تھے اور کبھی ان سے نا امید نہیں ہوئے. اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں تمام شیعوں کو بھی جناب یعقوب کی طرح درد ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے انتظار کرنا چاہیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہی تڑپ ہونا چاہیے، وہی بے قراری ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. ہمارے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں آنا چاہیے. جس دن ہم امام کو یاد نہ کریں اور اپنے مالک سے، اپنے وارث سے دور رہے، تو ہمیں ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آنا چاہیے. ایک بچہ، معصوم بچہ، اگر اسے اس کی ماں سے دور کر دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اگرچہ دسیوں لوگ اس کے پاس کیوں نہ ہو، اس کو سہارا دے رہے ہو، تسلی دے رہے ہو، لیکن اگر وہ گم ہو جاتا ہے، مفقود ہو جاتا ہے، تو وہ رونے لگتا ہے کہ میری ماں کہاں چلی گئی، وہ جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ جو میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھی، اور جس کے دامن میں آرام سے سکون کی سانس لیتا تھا کہ اگر اپنی ماں کے پاس بچہ پہنچ گیا پھر اسے دنیا کے کسی خوف اور خطر کا احساس نہیں ہوتا ہے، اسے کسی ڈر کا احساس نہیں رہتا ہے عزیزان محترم، کیونکہ ماں کی آغوش ہے. ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے اس کی مثال دی گئی ہے، اور امام کو ایک مہربان ماں کہا گیا ہے. اس بچے کی طریقے سے، اس بھیڑ کے بچے کی طریقے سے کہ جو اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے کہ دور سے ہی آواز اگر سن لی تو دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، یا اس بچے نے آواز سن لی، ماں نے بلایا تو بچہ دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. بعض جگہ ایسی داستان ملی ہے کہ اگر بچے کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس کا بچہ مر گیا ہے جانور کا، اور جب پھر جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو ان کے دلوں میں سوراخ پایا گیا اس بچے کی فراق کی وجہ سے. تو عزیزان محترم کہ بچہ کہاں اسے سکون ملتا ہے، کہاں آرام ملتا ہے، وہ اپنی ماں کی آغوش کو پناہ سمجھتا ہے، وہاں جا کر اسے آرام ملتا ہے. تو عزیزان محترم شیعوں کی بھی یہی حالت ہونا چاہیے. ہم کس طرح سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سکون نہیں ہے. ہم دنیا میں کسی بھی خطے میں چلے جائیں، ذہن کو آرام نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پناہ گاہ ہے ہماری، وہ ذات کہ جس کے سائے میں جا کر ہمیں پناہ ملے گی اور سکون ملے گا، وہ ہم سے دور ہے اور ہم اس کی پناہ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے. عزیزان محترم چین اور سکون ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہمارا حقیقی وارث اور مالک آئے گا. اس وقت صرف ہم نہیں، پوری دنیا، پورا عالم چین اور سکون کی سانس لے گا. تو ایک بچہ جس طریقے سے ماں کی آغوش میں جا کے پناہ لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک شیعہ بھی، ایک امام کا چاہنے والے کا بھی ایسے ہی درد ہونا چاہیے. ایک بچہ جس طرح سے ماں کی فراق میں تڑپتا ہے تو ساری دنیا اسے کیوں نہ پناہ دے لے، لیکن ماں کی کمی کو کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا، باپ کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ باپ کے دل میں جو شفقت، مہربانی ہے، ماں کے دل میں جو محبت ہے بچے کے لیے، کوئی دوسرا اس سے اس طرح سے محبت نہیں کر سکتا. بھلے ہی ہر طرح کی نعمت اس کے سامنے بچے کے رکھ دی جائے، پوری دنیا کی دولت، ہر طرح کا آرام اس بچے کو دے دیا جائے، لیکن ایک چیز کی جو سب سے بڑی اسے کمی رہے گی، وہ ماں کی آغوش اور باپ کا سایہ. عزیزان محترم یہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں ماں کی جگہ کو پورا نہیں کر سکتی، باپ کی پناہ گاہ کو پورا نہیں کر سکتی، یہ باپ اور ماں کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان محترم اسی طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائے انسان، پوری دنیا اس کے قدموں میں ہو، دنیا کی ہر نعمت ہر دولت ہو، لیکن انسان کو، مومن کو خاص طور سے شیعوں کو اسی طریقے سے سوچنا چاہیے کہ اگر پناہ چاہیے، پناہ حقیقی چاہیے، آج انسان سرگردہ ہے، حیران ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، سارے عزیز و اقارب اس کے پاس ہے، لیکن اسے دلی چین نہیں ہے، دلی قرار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس پناہ گاہ کی طرف جانا چاہیے اسے، اور جس سائے کو تلاش کرنا چاہیے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس سے غافل ہے عزیزان محترم۔ اگر اس سے غفلت ہٹ جائے اور ایک دن اگر ایک بار بھی روز امام کو یاد کرے تو عزیزان محترم آپ دیکھیے خود احساس ہوگا انسان کو کہ دل کو کتنا قرار مل رہا ہے، کتنا سکون مل رہا ہے۔ جب امام کی پناہ مانگے گا تو امام اسے پناہ دے گا۔ عزیزان محترم کوئی مانگ کر تو دیکھے، امام کو بلا کر تو دیکھے۔ یہ یوسف زہرا ہے، جناب زہرا کے یوسف کہے جاتے ہیں۔ جناب یعقوب اتنے سال تک گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن و اندوہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، بال سفید ہو گئے فراق میں۔ صرف اس لیے نہیں کہ میرا فرزند تھا، بلکہ اس لیے کہ حجت خدا تھے جناب یوسف، ایک نبی تھے، ولی خدا تھے۔ جناب یعقوب کو معرفت تھی، تو ولی خدا کے فراق میں، حجت خدا کے فراق میں جناب یعقوب روتے تھے کہ نہ جانے کس عالم میں ہوگا میرا یوسف، نہ جانے کن ہاتھوں میں ہوگا، نہ جانے کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہوگا ولی خدا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ جناب یعقوب کی طرح سے بے قرار ہونا چاہیے، جناب یعقوب کی طرح سے تڑپنا چاہیے ولی خدا کے فراق میں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی جناب یوسف سے کہیں کہیں زیادہ بلند ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ جناب یوسف سے بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب یوسف بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور سب کے سب کو انتظار تھا آخری زمانے کے وصی کا، آخری وصی کا، کہ دنیا اسی وقت عدل و انصاف سے بھرے گی جب پیغمبر کا آخری وصی آئے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب یوسف افضل نہیں ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دلیل یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو کہ ایک نبی ہے اور صاحب کتاب ہے، صاحب کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر صاحب کتاب سے افضل ہوگے، اور اولاد پیغمبر میں سے صاحب کتاب ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصر و مددگار ہوں گے، اور صرف ناصر و مددگار نہیں بلکہ امام کی اقتداء کریں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک نبی صاحب کتاب، انجیل جس کے لیے اتری، جن کی ایک پوری شریعت تھی، ایک ایسا نبی امام عصر علیہ السلام کی اقتداء کریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو امام افضل ہوا یا مامون افضل ہوا؟ کیونکہ ہمارے یہاں فقہ میں ایک چیز ہے کہ جو برتر ہو وہ امام بنے گا، علم میں افضل ہو، دوسری چیزوں میں افضل ہو تو وہ نماز پڑھائے گا، وہ آگے امام بنے گا۔ تو جب جناب عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہوں گے پیچھے، تو اس سے تو صاف صاف ظاہر ہے کہ معمون ہے، معموم ہے، اور معموم بہرحال امام سے مفضول ہوا کرتا ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ جو صاحب کتاب ہے وہ افضل نہیں ہے تو جناب یوسف کس طریقے سے ہے؟ لیکن جناب یوسف سے بھی کئی شباہتیں امام زمانہ کی پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ، یوسف زہرا کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ دروازہ گرایا گیا تھا جلتا ہوا، تو اس وقت پہلی بات اور پہلا کلمہ
جو شہزادی کے دہن اقدس سے نکلا تھا وہ نکلا تھا مہدی یا مہدی، اے میرے فرزند مہدی کہاں ہو؟ سب کو انتظار تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بڑی عجیب بات ہے، جناب زہرا بھی انتظار کر رہی ہے، تمام معصومین نے انتظار کیا ہے، امیر المومنین انتظار کر رہے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے؟ کیا ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ چکی ہے کہ جس کا انتظار معصوم امام کر رہا ہے، جس کا انتظار دختر پیغمبر کر رہی ہے، جس کا انتظار حجت خدا کر رہے ہیں، اس انتظار والی عبادت میں ہم بھی شریک ہو جائیں، اس انتظار سے ہم بھی منسلک ہو جائیں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا انتظار جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات پر اکساتا رہتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر خلافت الہیہ اس وقت ہوگی جب ہمارا مہدی آئے گا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ توحید کا پرچم عام ہو۔ عزیزان محترم، تو جس کا انتظار اہل بیت کر رہے ہو، تو ہم تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے، ہماری کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، ہم تو فانی ہونے والی مخلوق ہے، ہمارا وجود اہل بیت کے صدقے میں ہے، ہمارا اگر وجود ہے، ہمارے اعمال کی کوئی قیمت ہے، ہماری اگر کوئی اہمیت ہے تو اہل بیت سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر وہ کوئی اعمال کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، تو کیوں ہمیں بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے بہترین اور افضل اعمال میں سے فرج کا انتظار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، کتنی عظیم بات ہے کہ اہل بیت بھی انتظار کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والے بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کے انتظار میں، ہمارے انتظار میں ظاہر سی بات ہے یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا انتظار ان کے انتظار کی طرح نہیں ہے کہ ہم صرف مجلسوں میں یاد کر لیں یا محفلیں کر لیں، جشن بنا لیں، 15 شعبان کو امام اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن بنا لیں اور ان کو یاد کر لیں، ان کے نام کا شعر پڑھ لیں، ان کی نظر دلا لیں، ان کی طرف سے صدقہ دے دیں، یہ انتظار ہے؟ نہیں، امام کا انتظار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر امام آئے کل تو ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہمیں ان کے سامنے ہمیں پشیمان نہ ہونا پڑے، نادم نہ ہونا پڑے، ہماری آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس قابل ہو کہ امام کے چہرے پر پڑے تو امام کا دیدار کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومهبة الوحی۔